مدینے کے اندر مدینے کے قریب بالکل مدینے کے اندر 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. ٹھیک، انشاءاللہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا انجام سنیں گے، اور انہوں نے جو غداریاں کی وہ بھی سنیں گے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے معاہدہ کیا، کافروں سے، یہودیوں سے، جو بھی لوگ تھے، خاص طور پہ یہاں یہودی رہتے تھے، ان سب سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کر کے کہ ہم نے ایسے رہنا ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے تو تم نے ساتھ دینا ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے گا ہم ساتھ دیں گے، تاکہ معاشرے میں امن رہے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے. اب جب انسان میں ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہودی ایگریمنٹ کرتے تھے لیکن پورا نہیں کرتے تھے. اب سنتے ہیں، یہ یہودی مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے رہتے تھے، بھنتے رہتے تھے اور سازشیں کرتے رہتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان تو کیا لیکن ہیلے بہانے سے اس کے خلاف کرتے تھے. بنو قینقاع انہیں جلا وطن کیا گیا اسی وجہ سے. اب ایسا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمانڈو ایکشن کروایا تھا. ایک شخص تھا کعب بن اشرف، یہودی تھا، بہت مالدار تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت خوشبوئیں لگاتا تھا، لیکن مسلمانوں کو گالی دیتا تھا، مسلمانوں کی عورتوں کو برا بھلا کہتا تھا، ان کے ہجو کرتا تھا، ان کی بدنامی کرتا تھا، رسول کو برا کہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کعب بن اشرف سے نمٹے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ اور اس کے قلعے پہ اندر جا کر حملہ کرو. اور مسلمانوں نے بڑے طریقے سے، بہت حکمت و دانائی کے ساتھ ایسا عمل کیا کہ اندر گئے اور جا کر اس ظالم کو قتل کیا، اس کو قتل کیا. اور غزوہ بدر ہوا، اس کی وجہ سے یہ سہم گئے، سارے یہودی ڈر گئے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ احد میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنگ ہار گئے تھے، تو ان کے حوصلے پھر بڑھ گئے. پھر انہوں نے شرارت شروع کر دی اور مکہ والوں کو خط لکھتے تھے کہ آپ حملہ کرو. منافقین جو مدینے میں منافقین تھے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر سے کام لے رہے تھے. آج کی جو گفتگو ہوگی بھائیو، اس میں اندازہ کیجئے گا، غور سے سنیں گے تو پتہ چلے گا کائنات کے امام نے کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں اس دین کے لیے. میں نے تو بتایا ایک دو مرتبہ کہ چند دنوں کے علاوہ آپ کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، مسلسل کام کرتے رہے، سفروں میں رہے، جنگ کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے، دین کی تعلیم کرتے رہے. اللہ اکبر. رات کو پھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا. دن گھوڑے کے پیٹھ پر، رات کو اللہ کے سامنے سجدے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے رہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ رجی جدہ کے پاس ہمارے مسلمان جو گئے تھے، کوئی 10 12 یا 15 یا 20 کے قریب، ان کو کافروں نے دھوکے سے قتل کیا تھا، جس کا آپ کو بہت دکھ ہوا. پھر اس کے بعد بیر معونہ جو ریاض کی طرف ہے علاقہ، وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں پر 70 کے قریب صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے ان کو قتل کیا گیا. اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. احد میں ہمارے آدمی مارے گئے، وہاں پر جدہ کی طرف انہوں نے بلا کر دھوکے سے مار دیا، غداری کی ان کافروں نے. ادھر بیر معونہ کے پاس ان کافروں نے دھوکے سے میرے مسلمان ساتھیوں کو مارا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی کرتے رہے اور بہت پریشان تھے، لیکن صبر سے کام لے رہے تھے۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ان 70 میں سے ایک آدمی بچ گیا تھا۔ وہ جب واپس آ رہا تھا، جزاک اللہ خیر، تو راستے میں 2 آدمی بنو کلاب کے وہ اس کے ساتھ ٹھہر گئے، اور جب وہ سو گئے تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور یہ سمجھا کہ میں نے بدلہ لے لیا اپنے ساتھی میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو قتل کر دیا جن کو میں نے ضمانت دی تھی، امان دیا تھا، تو اب مجھے ان کی دیت دینی پڑے گی۔ تو اس دیت کے حصول کے لیے، کیونکہ ایگریمنٹ تھا بنو نذیر سے کہ بھئی اگر ہم غلطی سے قتل کر دیں تو دیت دیں گے، تم بھی اس میں حصہ ڈالنا، اگر تمہارا آدمی کسی کو قتل کر دے ہم بھی حصہ ڈالیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہوتی ہے، 100 اونٹ، تو چلو بھائی اب تم دو اور ہم بھی دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بنو نذیر کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ایسے شیطان ہیں، کہا ابو القاسم آپ آئیے، ہم جو آپ کہتے ہیں وہ کریں گے اور آپ کو دیت دیں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے ان کے علاقے میں بنو نذیر کے، اور ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیا، چلو یہ لوگ ابھی کرتے ہیں جو معاملہ ہے، ہمیں لا کے پیسے وغیرہ دیتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو لیکن جب انہوں نے دیکھا یہودیوں نے کہ رسول اللہ اکیلے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ذرا دور تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، غالباً سیدنا علی بھی تھے، تو ان کے اندر شیطان آ گیا اور انہوں نے کہا بہت اچھا موقع ہے، کون ہے کہ جو اس گھر کے اوپر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینک دے۔ ایک چکی تھی، چکی آٹا پیسنے کی چکی ہوتی ہے، اس میں پتھر ہوتے ہیں، وہ چکی کا ایک پارٹ آپ کے اوپر پھینک دے اور جان چھوٹے۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا، لیکن ایک یہودی تھا عمر بن جحاش، اس نے کہا ایسا مت کرو، دیکھو اللہ ان کو خبر دے دے گا اور پھر تمہارے لیے برائی شروع ہو جائے گی، تمہارے برے دن آ جائیں گے، تم غداری کرو گے، وعدہ خلافی کرو گے اور اپنے پاس بلا کر مارنے کا تم پلان کرتے ہو، تو پھر رسول اللہ انتقام لیں گے۔ لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور ایک آدمی اوپر چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ یہ ایسا ایسا چاہ رہے ہیں، آپ کے اوپر پتھر گرانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھے اور مدینے کی طرف تیزی سے چل پڑے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو اب تو ہے نہیں، چلے گا، تو یہ بھی تیزی سے آپ کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ابھی بہت نازک حالات ہیں، ایک جنگ ہار چکے ہیں، اتنے صحابہ کرام قتل ہو چکے ہیں، اور اب یہ آپ کے جان کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہودی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں آپ آگے؟ کہا ان کا یہ ارادہ تھا اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے وہی بھیج دی مجھ پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس دیا یہودیوں کو کہ تم مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم غدار لوگ ہو، بے وفا لوگ ہو، نکل جاؤ، 10 دن کے اندر تمہیں مہلت دی جاتی، تم نکل جاؤ۔ اس کے بعد جو پایا جائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہودی جلا وطنی کی تیاری شروع کرتے ہیں، لیکن اس دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ان کو خط لکھا، ان کو کہلا بھجوایا، ان کی طرف پیغام بھیجایا کہ ڈٹ جاؤ، گھر نہ چھوڑنا، میرے پاس 2000 آدمی ہیں، 2000 سپاہی مرد ہیں، مردان جنگ ہیں جو تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، یہ بنو نذیر کے بارے میں سورۃ حشر اتری ہے،
سورۃ الحشر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم، وہ سمجھتے تھے کہ قلعے ہمیں بچا لیں گے. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا. يخربون بيوتهم بأيديهم. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورۃ حشر، اس کا نام ایک سورۃ بنو نذیر بھی ہے. اس کا نام بنو نذیر کہتے تھے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. تو آگے جا کر الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب سے منافقین نے کہا، مختصر ترجمہ کر رہا ہوں، یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکلو گے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہجرت کریں گے، چلے جائیں گے. لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا وان قتلتم لننصرنکم، اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نہیں آیا. اچھا اب سنیے، تو اس نے یہ پیغام بھیجایا اور ان لوگوں نے غطفان والوں سے بھی مدد مانگی، تو بلکہ اس نے کہا کہ غطفان جو ریاض کی طرف رہتے ہیں وہ بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ سن کر یہودی اپنی جگہ جم گئے. پہلے کیا سوچا تھا، چلتے ہیں، ڈر گئے تھے، لیکن اب جب رئیس المنافقین نے ان کو پیغام دیا ڈٹ جاؤ، تو ان کے اندر خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلا وطن نہیں ہونا بلکہ ٹکر لی جائے گی. اور ان کا سردار تھا حویی بن اخطب، اس کو یہ خیال تھا کہ رئیس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے، دیار نہیں چھوڑیں گے، آپ جو کرنا کر لیں. یہ صورتحال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیچیدہ حالات کا سامنا تھا، بہت پیچیدہ. آپ کے اتنے ساتھی مر چکے، قتل کر دیے گئے، پورا عرب دشمن ہے اس وقت، پورا عرب اس کی نظریں مدینے کی اس چھوٹی سی ریاست پر ہیں، اور آپ کے اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں. بہت حالات بہت پیچیدہ تھے. اب ان سے اس صورت میں ان لوگوں سے جنگ کرنا بھی آسان نہیں تھا، چاروں طرف سے دشمن آ جائیں گے. بیر معونہ کا بھی معاملہ ہو چکا تھا. تو اب مسلمانوں کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بدعہدی، اس کا جو جرم ہے وہ ان کا قتل ہے، ان سے جنگ ہے. مسلمانوں نے سوچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ جو کچھ ہوگا اب دیکھا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی بنو نذیر سے. کیونکہ انہوں نے، صحابہ کرام نے بھی سوچا، انہوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو ان پہ حملہ کیا جائے گا. تو پھر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اٹھتے ہیں اور ام مکتوم کو مدینے کا مسئول بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے لڑائی کے لیے اٹھ جاتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا محاصرہ کر لیتے ہیں. یہ بڑے حوصلے کا کام تھا، عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. چاروں طرف دشمن بیٹھے اور بنو نذیر اپنے قلعوں میں انہوں نے پناہ لے لی، قلعے کو بند کر دیا. اوپر سے پتھر پھینک رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، تیر مار رہے تھے. اور جو بنو نذیر کے قلعوں کے باہر کھجور کے درخت تھے وہ مسلمانوں کے راستے میں حائل ہو رہے تھے. مسلمان کیسے ماریں، وہ تو
پیچھے درخت تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان درختوں کو کاٹ دو. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ. اللہ کے حکم سے اس کو کاٹا, اللہ کے حکم سے جس درخت کو چھوڑا چھوڑ دیا. اور یہ لوگ کہنے لگے دیکھو یہ فساد کر رہے ہیں, یہ فساد فی الارض کر رہے ہیں, درختوں کو کاٹ رہے ہیں, خود تو کہتے ہیں کہ نیکی کرو, فساد فی الارض مت کرو, اور دیکھو یہ درخت کاٹ رہے ہیں. تو اللہ کے حکم سے کاٹا, اللہ کے حکم سے کاٹا. اور یہ فساد نہیں تھا کیونکہ ان ظالموں کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی, لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے, بس سنی لوگوں نے اس کو پھیلا دیا. وہ غلط ہے بالکل. اور یہ بائیکاٹ کے لیے نہیں تھا, بلکہ یہ درخت رکاوٹ بن رہے تھے. مسلمان اگر مارتے تھے تو کدھر سے نظر ہی نہیں آتا تھا, تو اس لیے درخت کٹوا دیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈالا, تم اگر اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے نا اللہ کے دین کی مدد کے لیے, تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم مدد کرو اللہ بھی مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ حشر میں ہی, کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم. اس کی ان کے لوگ کی مثال شیطان کی طرح ہے. شیطان آ کے انسان سے کہتا ہے کفر کر, جب کفر کرتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بری ہوں, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. نہ رئیس المنافقین ابئی کا کوئی آدمی آیا, نہ کوئی وہاں سے نکلا. اور یہ جب آپ نے محاصرہ کر لیا, اور محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا, بلکہ آپ خود گئے, بنو قریظہ سے جا کر ایگریمنٹ کیا. ہاں, ان سے ایگریمنٹ کر لیا تاکہ ایسا نہ ہو دونوں مل کے حملہ کریں. ان سے جب ایگریمنٹ کر لیا پھر واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان پر حملہ کیا. تو یہ لوگ اتنے گھبرا گئے کہ صرف 6 راتیں نہیں گزری. بعض مورخین کہتے ہیں کہ 15 دن محاصرہ جاری رہا, اور اللہ نے ایسے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے کہ ہم مدینے سے نکلتے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے تم ادھر سے نکلو, اور ہتھیار کے علاوہ باقی جتنا سامان تم اونٹوں میں لاد سکتے ہو لاد لو اور چلے جاؤ. تو یخربون بیوتہم بایدیہم, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اپنے گھروں کو اتنے لالچی تھے نا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد یہ گھر مسلمان یوز کریں, تو اس کی شہتیر, اس کی لکڑیاں, اس کے دروازے سب نکال کے, یعنی خود اپنے گھر کو تباہ کر رہے تھے. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین, اور باہر سے مسلمان ان پر حملہ کر رہے تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار, اللہ کہہ رہا ہے اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو. اللہ کے دشمن کا یہ انجام ہوتا ہے, وہ اپنا گھر اپنے ہاتھ سے تباہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے مجاہدین کے ہاتھوں بھی ان کی تباہی کرتا ہے. اور یہ لوگ پھر لکڑیاں اور یہ ساری چیزیں لاد کر وہاں سے چلے گئے. اس میں سے کچھ لوگ مثلا حیی بن اخطب, سلام بن ابی حقیق, یہ خیبر کی طرف چلے جاتے ہیں. خیبر. اور اس مرتبہ جب ابھی میں کچھ دنوں پہلے گیا تھا مدینے, تو میرے ساتھی میرے ساتھ تھے, ہم لوگ خیبر کی طرف بھی گئے تھے. تقریباً 200 کے قریب کا فاصلہ ہے, اور وہاں پر ان کے قلعے بھی دیکھنے سے قابل, ان کی پرانی عمارتیں, اجڑے ہوئے گھر سب نظر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ یہ ظالم کتنی اونچی جگہ پہ رہتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کا مقابلہ کیا. یہ انشاءاللہ العزیز پھر جب بعد میں خیبر کا ذکر آئے گا تو آپ کو سنائیں گے. تو یہ 200 میل کے قریب تھا, تقریباً فاصلے پر تھا. تو یہ لوگ یہاں چلے گئے, اور کچھ لوگ شام کی طرف ہجرت کر گئے, چلے گئے. اور بنو نذیر کے باغات, زمین, مکان خالص رسول اللہ کے تھے, کسی اور کو اس میں کوئی اختیار نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مال فے کے طور پر آپ کو دیا تھا. فے جس میں مسلمانوں کو اپنے گھوڑے دوڑانے نہیں پڑے تھے, دو بدو جنگ نہیں ہوئی تھی,
تو یہ صرف رسول اللہ کا حصہ تھا، خاص رسول اللہ کا حصہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس میں سے 5واں حصہ یعنی مال غنیمت کی طرح اس میں 5واں حصہ نہیں نکالا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص اختیار سے مہاجرین اولین کو بھی اس میں سے دیتے تھے. البتہ آپ نے 2 انصاری صحابہ کو بھی، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو، ان کے فقر کی سبب اس میں سے کچھ حصہ دیا. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا جو باغات پر مبنی ہوتا تھا اس کو آپ نے اپنے لیے رکھ لیا تھا. اس کا جو خراج آتا تھا، اس کے جو اناج وغیرہ پیدا جو بھی چیزیں، کھجور وغیرہ جو بھی، تو جو اس میں سے خرچ کے بعد بچتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتے تھے، خرچ کرتے تھے. اور جو اس میں سے بچ جاتا تھا وہ آپ جہاد میں لگا دیتے تھے. جو بچ جاتا تھا وہ جہاد میں لگا دیتے تھے. غزوہ بنی نذیر ربیع الاول 4 ہجری کو یہ غزوہ بنو نذیر ہوا. اگست کی تاریخ تھی، اگست مہینہ تھا، اور 625 عیسوی میں یہ جنگ ہوئی تھی یا یہ محاصرہ ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے متعلق پوری صورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ حشر ہے، اور اس میں پورا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے. اور آخر میں اس صورت کے آخر میں جائیں گے تو اللہ کی تعریفیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ نے اپنی تعریفیں کی ہیں. اس کو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورت بنی النذیر کہو اس کو، کیونکہ پورا ان کا قصہ اس کے اندر ذکر تھا.